أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسبغ عليكم نعمه ظاہرۃ وباطنہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، سورہ لقمان کی 20ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ مسلسل آپ 3 دنوں کی مجلسوں کے شروع میں اس کو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی 2 طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. کچھ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے آ رہی ہیں، اور کچھ وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے پوشیدہ طور پر بڑی ہی چھپی ہوئی شکل میں انسانوں کے درمیان قرار دیا ہے. اور پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ ظاہری نعمتوں کے مقابل جو باطنی نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور چونکہ توجہ کم ہے لہٰذا اتنا ہی کم مقدار میں انسان اللہ کا شکر گزار بندہ ان نعمتوں کے لیے بنتا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بڑی عظیم نعمتیں ہمارے درمیان نہ صرف یہ کہ آتی ہیں بلکہ ان نعمتوں سے ہم مکمل طور پر استفادہ کرتے ہیں. لیکن ایک شکر الگ سے ہمیں ان نعمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی دولت جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ سب سے بڑی نعمت اس مہینے میں پروردگار کی طرف سے ان بندوں کو عطا کی جاتی ہے. وہ انسان کی نعمت کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک مقدمہ طے کرنا ہوگا. یہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، کچھ نعمتیں ظاہری طور پہ انسان کو دکھائی دے رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے لے کر غذا استعمال کر رہا ہے، یہ ظاہری نعمت ہے. لیکن اس نعمت کے لیے توجہ کیجئے گا میرے جملوں پر، اس نعمت کے لیے کسی مرد مومن نے جو محنت کی اور اس محنت کے بعد جو اسے توفیق ملی کہ وہ اس نعمت کو ہمارے لیے قرار دے، یہ اللہ کی طرف سے خود ایک نعمت ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے افطار کے موقع پر کسی مرد مومن کی دی ہوئی کھجور کو استعمال کیا تو یہ تو خود ایک نعمت ہے، یہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس مرد مومن نے اس ایک کھجور کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، اس ایک کھجور کو حلال قرار دینے کے لیے کتنی توجہ دی ہوگی،
اس ایک کھجور کو کسی دوسرے مومن تک پہنچانے کے لیے کتنا اس کے اندر احساس پیدا ہوا ہوگا. یہ ساری چیزیں خود اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. معمولاً جس نے ہمیں مثلاً کھجور دیا کہ ہم نے افطار کر لیا، ہم اس کو تو شکریہ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے توفیق دی کہ یہ کھجور اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے، یہ خود ایک عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے. دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد موجود ہیں، وہ اس کھجور کو کسی اور تک پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو مجھ تک پہنچایا، میرا انتخاب کیا. یہ خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے. میں انہی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن نعمتوں کو پروردگار نے اس مہینے میں قرار دیا کہ جن کا تعلق صرف اس مہینے سے ہے. اس مہینے کے علاوہ ان نعمتوں کو پروردگار نے رکھا تو ہے، لیکن اس شکل میں نہیں رکھا ہے جس شکل میں اس مہینے میں رکھا ہے. اور اس کی مثال بڑی اچھی بزرگان نے دی ہے. آپ کسی شخص کے گھر پہ دعوت میں چلے جائیں، یہ آپ کا اس کے گھر میں دعوت پر جانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک، اس نے باقاعدہ آفیشیلی رسمی طور پہ دعوت نامہ دے کے آپ کو اپنے گھر بلایا، یہ ایک ٹائٹل ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کال بیل بجائی، کون؟ کہا ہم اس وقت تمہارے گھر آئے ہیں. اب یہ جو انسان آج گھر کے اوپر آیا ہے، یہ گھر پر اگر بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو وہی کھانا کھائے گا جو گھر میں آج تیار تھا. کوئی ایکسٹرا اس کے لیے انتظام اور اہتمام نہیں کیا جائے گا. یہ تو بامبے کے کلچر میں ہوتا ہے کہ جلدی سے بازار سے کچھ منگوا لیا پکا ہوا کھانا کسی ہوٹل سے، ریسٹورنٹ سے. ورنہ نارملی جو روایتوں میں وارد ہوا یہی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد مومن آپ کے گھر پہ اچانک آ رہا ہے تو جو آپ کے پاس کھانا حاضر ہے اسی کھانے کو اس کے لیے پیش کریں. حتیٰ روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے. سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ہماری روش کے برخلاف، ہم سے جب کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر دعوت پہ آئیے، ہم اسے کھلاؤ گے کیا؟ یہی تو ہوتا ہے، کیا کھلاؤ گے؟ مولا کا جملہ سنیے گا. مولا سے جب آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ کو میرے گھر دسترخوان پر آنا ہے دعوت میں، مولا نے کہا کہ ایک شرط پہ آئیں گے، جو اس دن تم اپنے گھر میں بچوں کے لیے تیار کرو گے میں اسی غذا میں سے کھاؤں گا. کتنا فرق ہے ہمارے مزاج میں اور مولا کے مزاج میں. یہ ہمارے روایتوں میں وارد ہوا ہے. جو انسان زحمتوں کا سبب بن جائے پھر اس کو عزت نہیں مل پاتی. جب انسان کسی کو اپنے گھر بلائے اور معلوم ہے کہ پورے شہر کی غذائیں جمع کرنے کے لیے اسے 4-5 گھنٹے روڈ کے اوپر ٹہلنا پڑا، زحمتیں اٹھانی پڑیں، خواتین کو کچن میں مشکلات کا سامنا پڑا، نتیجے میں اب اس کی دعوت کے بعد اس کی وہ عزت نہیں ہے. لیکن اگر ایک عام انسان بن کر انسان کسی کے گھر آ رہا ہے جو گھر میں کھانے کو تیار ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر روٹی ہو تو بہترین ریسٹورنٹ کی ہونی چاہیے، بریانی ہو تو مشہور دکان سے ہونی چاہیے، نہیں، جو گھر میں ہے وہی کھا لیا جائے. تو یہ جو دعوت ہوتی ہے یہ عام شکل میں انسان اچانک گھر کے دروازے پہ آ گیا، اس کو جو گھر میں تھا وہ کھلا دیا گیا، یہ ایک صورت. دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جب گھر میں باقاعدہ طور کے اوپر آفیشیلی کسی مہمان کو بلایا ہے تو اب اس کے لیے انتظام الگ سے ہوگا. جو نارملی ہوتا ہے عام شکل میں انسانوں کے گھروں میں عام طور پر وہ کھانا نہیں کھلایا جاتا جو ہر روز گھر میں کھانا کھا رہے تھے، بلکہ اب مہمان کے لیے ایکسٹرا کھانا، الگ سے نعمتیں، الگ سے مٹھائیاں، الگ سے چیزیں تیار کر کے دی جائیں گی. اساتذہ نے، علماء نے یہی مثال دی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم سبھی مہمان بن کے سال بھر رہتے ہیں، لیکن سال بھر جب اللہ کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو عام شکل میں جیسے کھلایا جاتا ہے اللہ کے دسترخوان سے نعمتوں کو ویسے حاصل کرتے ہیں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے آفیشیلی ہمیں دعوت نامہ دے کر اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ اس دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو اللہ ہر چیز سب سے الگ دیتا ہے. نماز پڑھو گے ثواب زیادہ دیں گے،
اس مہینے میں روزہ رکھو گے زیادہ اجر دیں گے، قرآن پڑھو گے ایک آیت پر پورے قرآن کا ثواب دے دیں گے، اعتکاف پہ بیٹھو گے حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یعنی اس پورے مہینے میں پروردگار نے اپنے دسترخوان پر ساری چیزیں جو سال بھر دیتا ہے وہ دے گا، لیکن اس کی مقدار کو بڑھا دے گا، اس کی تعداد کو بڑھا کر دے گا، کبھی ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اتنا ثواب نہیں دے گا۔ اب میں یہی آپ کو نعمتیں اللہ کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ لے کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ فلو یعطیا منع الارض ذهبا لم یستعل ثوابہ۔ بہت اہم جملہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے وہ افراد سنیں کہ جو ماہ رمضان کے روزے کو کم اہمیت سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ کسی نے رکھ لیا تو اگر ساری دنیا کے سارے گولڈ کتنا ہو جائے گا؟ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے محلے کی بات نہیں، اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زمین پہ جتنا گولڈ ہے اگر اس سارے گولڈ کو بھی ملا کر اس ایک روزہ رکھنے والے کو دے دیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک روزے کا اجر اب ذرا شمار کیجئے، 30 دن کا جس نے روزہ رکھا کتنا ملا اسے؟ ہم تو بڑی آسانی نہیں، اب روزہ برداشت نہیں ہو رہا، ہم تو سفر پہ چلے جا رہے ہیں۔ البتہ جان بوجھ کے جو سفر ہے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ ایک انسان سفر پہ جا رہا ہے، بزنس ہے، ایک انسان سفر پہ جا رہا ہے، زیارت ہے، الگ بات ہے۔ جو جان بوجھ کے چھوڑ کے جاتی ہیں، نہیں میں اب روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس مہینے میں بلایا ہے تو دیا بھی بہت زیادہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا ثواب بن جاؤں گا۔ اللہ جس کا ثواب بن جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے ماہ سیام میں دوپہر میں جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے وہ واقعاً اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے کے موقع پہ دل چاہتا ہے کہ اور دعا پڑھ لی جائے، قرآن پڑھنے کے موقع پہ دل چاہتا ہے کہ اور قرآن پڑھ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو دل چاہتا ہے کہ اور تھوڑا سا لمبی نماز پڑھے۔ کیوں؟ اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم جب ماہ سیام آنے لگتا تھا، یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، حضور اکرم جب ماہ سیام آنے لگتا تھا تو چیریٹیز کو کرنے کے لیے روک دیتے تھے۔ عجیب ہے، روک دیتے تھے۔ روایت پڑھ دوں پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ کان رسول اللہ اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، جیسے ہی مثلا شعبان کی 5 تاریخ کو کوئی غریب آ گیا کہ ابھی رک جاؤ، 25 دن اور رک جاؤ۔ کوئی مثال کے طور پر رجب میں آ گیا کہ ہمارا فلاں کام ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ماہ رمضان آنے دو۔ حضور اکرم قریب ماہ رمضان کے نیکیوں کو روک دیتے تھے اور پھر ان نیکیوں کو ماہ سیام میں انجام دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس دن اگر انجام دیتے تو اتنا ہی ثواب ملتا، لیکن آج کیا ہے تو اللہ کئی برابر کر کے ثواب دے گا۔ بڑا اچھا طریقہ کار ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہماری زندگی۔ مثال کے طور پہ ہماری جاب، ہمارے وہاں جاب کرنے والے 5 ایسے افراد ہیں جو مومن ہیں، ان کی سیلری بڑھانی ہے، رک جاؤ ماہ رمضان آ جانے دو، سیلری بڑھا دیں گے۔ ان کو کوئی بونس دینا ہے تو جیسے بقیہ قومیں اپنے تہوار میں دیتی ہیں، اب وہ لفظ نہیں لینا استعمال کرنا چاہتا، ماہ سیام میں دیجیے آپ۔ حتیٰ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض مسلمانوں کے ادارے بونس دیتے ہیں تو اس تہوار پہ دیتے ہیں۔ بھائی ماہ سیام آ رہا ہے، اللہ نے رکھا ہے اس مہینے میں، حتیٰ اس مہینے میں اپنے وہاں کام کرنے والوں اور کام کرنے والیوں کو تخفیف دینے کے لیے کہا ہے۔ میں پچھلے سال اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، لہٰذا اس کو نہیں دہراؤں گا۔ حتیٰ وہ جو ہمارے نیچے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور کے اوپر ان سے ہم 10 گھنٹے کام لیتے تھے، 9 گھنٹے کر دیجئے، تھوڑا ان کو آرام دیجئے،
تھوڑا ان کے لیے تخفیف قرار دیجئے، اس لیے کہ اللہ اس کا اجر بہت زیادہ دینے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی اس ماہ سیام میں اللہ نے نمازوں کا ثواب رکھا ہے۔ میں جلدی جلدی عرض کروں اس لیے کہ مجھے خاص مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے، اور وہ بڑا خاص مرحلہ ہے۔ فرمایا حضور اکرم نے کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ، تمہارے نزدیک وہ مہینہ آ رہا ہے، اسی گزشتہ مہینے کی 28 تاریخ کو، اس دفعہ 29 کو جمعہ پڑا، وہ رسالت مآب نے 28 تاریخ کو خطبہ جمعہ جو دیا تھا اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں ایسی رات ہے کہ جس رات کی عبادتیں 1000 شب سے بہتر ہیں۔ فرمایا ہوا شہر رمضان فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلۃ فیہ بتطوع صلاۃ کتطوع صلاۃ 70 لیلہ۔ اس ماہ رمضان کی ایک نماز 70 دن کی نماز کے برابر ہے۔ اور اب یہیں سے میں چاہوں گا کہ پوری آپ توجہ دیجیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، پوری توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جس لفظ کا اطلاق یا جس لفظ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو ماہ سیام میں ملے گا۔ یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہماری توجہ نہیں ہے جس پر غور فرمائیے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ لفظ پہ غور کیجئے گا، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے آ کر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت نزدیک ہوں، اُجِیبُ دعوت الداعی، پکارو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بلاؤ میں تمہارے قریب موجود ہوں۔ اس کے بعد فرماتے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میری طرف آؤ، مجھے آواز دو، مجھے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید وہ اس طرح سے راشد بن جائیں۔ راشد کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، یہ راشد لفظ رشد سے بنا ہے۔ جیسے آپ نے درختوں میں دیکھا ہوگا، درختوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بیج بوئیے تو مثلاً 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اس میں سے پودا نکل آئے گا، کچھ دنوں کے بعد پودا اور بڑا ہوگا، پھر اس پہ پھول آئیں گے، پھر اس کے بعد کچا پھل آئے گا، اس کے بعد یہ اور تیار ہو جائے گا۔ یہ رشد کہلاتا ہے، یہ ترقی کہلاتی ہے، اور اس کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے۔ مثلاً کھجور کا درخت ہے، اس کو 1 سال کی ضرورت ہے، مثلاً گلاب کا پیڑ ہے، اس کو 6 مہینے کی ضرورت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ٹائم ہے۔ لیکن لفظ رشد وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ٹائم کا لحاظ کیے بغیر کوئی چیز بڑھ جائے، کوئی چیز ٹائم کا لحاظ کیے بغیر بڑھ جائے تو وہاں پہ لفظ رشد استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک بچہ ذرا زیادہ جینیس تھا، ابھی تو نہیں ہوتا، پرانے ہم لوگ کے دور میں بہت ہوتا تھا، ابھی نارملی یہ بہت کم ہوتا ہے، تقریباً نہیں ہوتا، ہم لوگ کے دور میں ہوتا تھا کہ ایک بچہ زیادہ جینیس ہے، 5th اسٹینڈرڈ میں زیادہ اچھے مارکس آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تو پرنسپل کہتے تھے کہ بھائی اس کو 1 اسٹینڈرڈ بڑھایا جا سکتا ہے، تو یہ 5th سے ڈائریکٹ 7th میں چلا جاتا تھا۔ یہ رشد ہے، غور فرمایا آپ نے، یعنی اس کی زندگی بقیہ سے الگ ہو گئی۔ بقیہ 22 سال میں انجینئر بنیں گے، یہ 21 سال میں بنے گا، غور فرمایا ہم نے، یہی رشد ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ماہ مبارک رمضان میں، یہاں سے پوری توجہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت نے ایک نماز کو 70 دنوں کی نماز کے برابر قرار دیا۔ اب اگر 70 دنوں کی نماز 1 دن کی بن رہی ہے تو اگر 30 دن تک وہی نماز پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ کون میتھس میں ایکسپرٹ ہے جلدی سے بتائے؟ یہ اس کا 2100 یعنی 2100 دن بن جائے گا۔ اور شاید آپ کو تعجب ہوگا 2100 دن 2100 دن 5 سال سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟
یعنی اس کے معنی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی نماز کی بنا پر انسان 5 سال آگے چلا جاتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ 5 سال انسان اپنی زندگی سے آگے جا رہا ہے. عبادتوں کی دنیا میں انسان کا رشد کرنا اسی کو کہتے ہیں. یعنی ہم مثال کے طور پر ایک جوان ہے جس کی عمر 25 سال ہے، عبادتوں کی بنا پر اب اس کو پروردگار نے 30 سال کی برکتی عمر دے دی. 30 سال کا ہے، 35 سال کی برکت اس کو ایک ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے عطا کی ہے. یعنی اس کے معنی ہے اگر یہی انسان ہر سال اس طرح سے عبادت کرتا رہا اور اس نے مثلا 15 سال سے لے کے جب عبادتیں شروع کیا 30 سال تک، تو ہر سال جب 5 سال اس کے بڑھتے گئے تو کتنا ہو جائے گا؟ 5 سے 15 150 سال بڑھ گئے. یعنی عمر اس نے پائی تھی 45 سال کی، ثواب اس کو مل رہا ہے 150 سال کا. اور یہ وہ رشد ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا. یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، ہم توجہ نہیں دے پاتے، اور اسی لیے ماہ رمضان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ نمازوں پر توجہ زیادہ دینا چاہیے. بقیہ دنوں میں اور ماہ رمضان میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے سال کے بقیہ دنوں میں ہمیں وقت نہیں مل پایا، نماز قضا کر دیا، مثال کے طور پہ چھوٹ گئی، کسی پروگرام میں بیٹھے رہ گئے، دیر ہو گئی. لیکن ماہ سیام میں اللہ اتنا اجر دے رہا ہے، انسان کو 5 سال آگے بڑھا رہا ہے. 5 سال کا جو نہیں زندگی گزاری اس آج کون ہے جو 150 سال زندہ رہ سکتا ہے؟ بتائیں، کوئی نہیں زندہ رہے. 100 سال سے آگے جانے کا تصور ہی نہیں ہے. اور اگر رہ بھی گیا زندہ تو نہ گھٹنا ساتھ دے رہا ہے، نہ آنکھ ساتھ دے رہی ہے، نہ ہاتھ ساتھ دے رہا ہے، نہ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ آ پا رہی ہے. عبادتوں کا انداز بدل جاتا ہے. اللہ جوان کی عبادت کا ثواب وہ بھی 150 سال کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے. یہ عجیب اللہ نے اس مہینے میں برکت رکھی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو لے کے چلوں اگلے مرحلے کی طرف. اس مہینے میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، البتہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اسی مہینے میں پروردگار عالم نے وہ تمام چیزیں رکھی ہیں کہ جن چیزوں کو ہم غور نہیں کرتے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس مہینے کا اعتکاف، جو میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا. البتہ چونکہ مسائل دوپہر کی مجلس میں یہی پڑھتا ہوں اور آخری 15 دنوں میں سیکنڈ 15 ڈیز میں، لہٰذا اس میں بیان کرتا ہوں. لیکن توجہ دیجیے گا، یہ اعتکاف ماہ مبارک رمضان میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. سال کے بقیہ دنوں میں بھی آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو برکت، جو عظمت، جو اہمیت اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے وہ کہیں نہیں ہے. فرمایا جو ماہ سیام میں اللہ کا مہمان ہوتے ہوئے اپنے گھر کے بجائے اللہ کے گھر کا مہمان بن جائے. ماہ سیام میں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے بھی مہمان اگر بن جائیں تو فرمایا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، وہ بھی ایسا حج عمرہ کہ جسے اللہ نے قبول کر لیا ہو. ادھر 19 تاریخ اس مہینے کی آتی تھی، حضور اکرم اپنا بستر باندھ لیتے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. اور پھر رسالت مآب شب 21 کی شب، یعنی 20 کے دن گزار کے لے کر 21 تاریخ سے 30 تاریخ تک مسلسل اللہ کے گھر میں بیٹھتے تھے. جس کو ملنا ہے اللہ کے گھر آئے، جس کو کام ہے اللہ کے گھر آئے. لیکن توجہ رہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے بیٹھیے گا. یہ نہیں کہ وہ گھر ہمارا آج کل مارکیٹ میں مثلا ریٹ بڑھ گیا، میرا گھر بکوا دو، میں 2 دن بعد اعتکاف سے آ رہا ہوں، ڈیل کر دوں گا. نہیں، دنیا کا کام اعتکاف میں بیٹھ کر نہیں کرنا ہے. اس لیے بڑی مہربانی ہوگی اگر اعتکاف کرنے والا موبائل کو آف کر کے آ جائے. اور واقعاً ہے ایسا، نہیں پتہ آپ کو خبر نہیں. میں ایک سال عشرہ پڑھنے کے لیے دبئی میں تھا، میں معمولاً نہیں بتاتا لیکن لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. دبئی میں تھا
اور اس سال یہیں بامبے کے رہنے والے ایک بڑے ملا گئے تھے دبئی عشرہ پڑھنے کے لیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی قوم والوں نے باقاعدہ ڈی پی پہ لکھ کے لگایا تھا کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک تقریباً 4 گھنٹہ کوئی کال نہ کرو، اس لیے کہ میں اپنے مذہبی پروگرام میں ہوں. وہ اتنے پابند ہیں، 4 گھنٹہ کوئی موبائل اٹھاتا نہیں تھا. دبئی جیسے شہر میں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دبئی میں نہ جانے اچھا وہ لوگ گولڈ کے بزنس میں مشہور ہیں. وہاں پہ جو گولڈ کا بزنس مین ہے وہ 4 گھنٹے اپنے کام کس کے لیے؟ اپنے ملا کے لیے چھوڑ سکتا ہے. اور ہم اللہ کی مسجد میں اللہ کے مہمان بن کر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور نماز کے دوران اگر فون آ گیا تو جلدی سے نماز ختم کر کے بولو کیا بات ہے. نہیں، پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیے. اگر دنیا کو مسجد میں لانا ہے تو آپ باہر نکل جائیے، مسجد میں نہ بیٹھیے. بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ اعتکاف اللہ بڑا اجر دیتا ہے. اور شاید وجہ میں عرض کروں گا دوپہر کی مجلس میں، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو ثواب رکھا ہے وہ حج کا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو احرام پہن لینے کے بعد انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بہت سے کام ہیں کہ جو اعتکاف پر بیٹھنے والے کے لیے بھی حرام ہو جاتی ہیں. میں آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. ماہ مبارک رمضان میں ایک بڑا اہم کام کہ جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، ہمارے بعض برادران جو آ چکے تھے متوجہ ہیں. ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولانا سدیر آپ کے بڑے معتبر راوی ہیں. سدیر امام کے بڑے معتبر اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. کہا یا سدیر هل تدری ای لیال هذه، ماہ مبارک سیام تھا، سدیر ملنے کے لیے آئے تھے. سدیر جانتے ہو کہ کون سی راتیں ہیں؟ شاید انہی راتوں میں سے کوئی رات رہی ہو. کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ نام جعلت فی ذاک ان هذه لیالی شہر رمضان فما ذاک. مولا یہ تو شہر رمضان، یہ تو ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، لیکن خاص بات کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے، سدیر سمجھ گئے کہ مولا کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں. مولا فرماتے کہ اتقدر علی ان تعتق کل لیلہ من هذه اللیالی 10 رقاب من ولد اسماعیل. سدیر کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ہر رات 10 جناب اسماعیل کی نسل کے غلام کو آزاد کرو؟ ممکن ہے؟ سب سے زیادہ مہنگی چیز اس زمانے میں BMW نہیں تھی، غلام تھا. سب سے مہنگا، سب سے مہنگی چیز، سب سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا غلام. اور غلام کو آزاد کرانا وہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی. 10 تو بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ بھی ہر رات 10 تو کتنا ہو جائے گا 30 دن میں. پھر جلدی بتا دی بھائی، آپ نے وہ حساب بتایا تھا. تو یہ جو 10 آپ کاؤنٹ کریں گے تو 30 دن میں 300 غلام کون آزاد کرا سکتا ہے؟ مولا یہ تو میرے لیے ممکن نہیں. بے ابھی انت و امی لا یبلغ مالی ذلک. سدیر کہتے ہیں مولا میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، میں کام کر سکتا ہوں. مولا نے پھر اس کے بعد کم کیا، 9. کہتا نہیں مولا اتنا بھی نہیں ہو سکتا. 8 کا نہیں مولا اتنی رقم نہیں ہے. 6 4 2 1 کا مولا میرے پاس تو ایک غلام کی بھی رقم نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ سدیر فما تقدر ان تفطر فی کل لیلۃ رجلا مسلما. کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اس مبارک مہینے میں کسی ایک روزہ دار کو روزہ کھلوا دو؟ کہتے ہیں سدیر کہ میرا تو چہرہ کھل گیا خوشی کے مارے، جیسے آپ کے چہرے، میں تو خوشی سے چہرہ کھل گیا. میں نے کہا مولا یقیناً بل اقدر علی 10، ایک نہیں مولا میں 10 کو کھلا سکتا ہوں. مولا نے کہا کہ فذاک الذی اردت یا سدیر، اے سدیر یہ جو تم نے ارادہ کیا ہے کہ ان افطارک اخاک المسلم یعدل عتق رقبۃ من ولد اسماعیل، یہ جو تم رات میں کسی مرد مومن کو کھانا کھلا دو گے، افطار کرا دو گے، پروردگار تمہارے ایک افطار کی بنا پر 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دے گا.
یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے من لا یحضرہ الفقی میں ہے، اور اس کے بعد کا جو جملہ پڑھ رہا ہوں میں اصول کافی میں روایت ہے۔ سدیر نے کہا کہ مولا، بڑی ٹیکنیکل بات ہے، سنیے گا غور سے۔ اچھا اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ سوجھ بوجھ تو ہوتی ہے انسان کے اندر۔ سدیر نے پوچھا کہ فرزند رسول، کیا یہ 10 کے 10 غریب ہونے چاہیے؟ کوئی ایسی شرط ہے کہ 10 کے 10 غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں؟ ایسی شرط ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جملہ دیکھیے مولا کہ واقعی یہ کرم ہے اہل بیت کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ افطار کے موقع پر جتنی بھوک غریب کے اندر ہوتی ہے اتنی امیر کے اندر بھی ہوتی ہے۔ دونوں برابر ہیں۔ صبح سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا پیا ہے تو دونوں کو کھلانے کا ثواب ہے۔ اب یہ تصور نہ پیدا ہو کہ بھائی میں فلاں کو کھلاؤں گا فلاں کو نہیں، سب کو کھلائیے۔ اگر امکان ہے تو انسان ضرور کھلائے۔ مجھے یاد ہے، میں ابھی تو شام کے وقت مسجد نہیں آ پاتا، مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا کہ بعض برادران اسی مسجد میں مغرب کی اذان کے موقع پر کھجور ساتھ میں اپنے لیے نہیں بقیہ کے لیے لے کے آتے تھے۔ بقیہ کھانا تو جو کھلا رہا ہے اس کو مکمل ثواب ملے گا، آپ کو بھی افطاری کا ثواب مل جائے گا 2 کھجور کھلا کے۔ تو بڑا آسان ہے، گرم پانی لے کے کھڑے ہو جائیے۔ بہت سے لوگ گرم پانی استعمال کریں، آپ خالی پانی لے کے کھڑے ہو جائیے۔ یہ جو آپ نے افطاری، اچھا اور بھی آسان کیے دیتا ہوں میں، اگر ثواب ہی لینا ہے، میری پلیٹ میں جو کھجور آئی میں اپنے بغل والے کو وہی کھجور دے دوں تو چونکہ میرے حصے کی آ چکی تھی لہٰذا میرے نام کی ہے وہ، میں نے کسی کو دیا تو یہ اس کو افطار کرا رہا ہوں میں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ 10 مومنین بیٹھے ہیں، پہلے نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے آخری والے تک پہنچا، آخری والے نے پلٹ کے پہلے کو دے دیا، ہو گیا برابر۔ انسان یہ تو کر سکتا ہے۔ اور یہیں سے میں ایک بات کی طرف متوجہ کرا دوں، البتہ الحمدللہ ہمارے درمیان یہ چیز نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری پلیٹ میں ایک کھجور کم آئی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری پلیٹ میں مثلاً ایک بوٹی کم آ گئی تو ہمیں برا لگتا ہے، ہماری پلیٹ میں مثلاً ایک روٹی کم آ گئی تو ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہماری پلیٹ میں بریانی تھوڑی سی کم رہ گئی تو ہم جو ناراض کہ کیوں ہم کو کم ملا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اگر ایک روٹی ہماری پلیٹ میں کم آئی ہے تو وہ ایک روٹی کسی روزہ دار نے کھائی ہے، اگر میری پلیٹ میں ایک کھجور کم آئی ہے تو کسی روزہ دار ہی کے شکم تک گئی ہے۔ اگر نیت کر لیں گے تو غصہ کرنے کے بجائے اللہ سے ثواب حاصل کر لیں گے۔ لہذا غصے کی صورت نہیں ہے، بلکہ خوش ہوئیے کہ اللہ نے آپ کے حصے سے کسی اور مرد مومن روزہ دار تک پہنچا دیا۔ بڑا اہم ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بقیہ باتیں میں عجیب روایت ہے، میں وقت میرے پاس نہیں بچا، شاید اگر ممکن ہوا تو کل یا پرسوں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ، یہ حدیث سن لیجیے، اگر موقع ملا کل میں عرض کروں گا اس کی وضاحت کہ تقتیرک الصائم افضل من صیامک، ایک مرد مؤمن کا روزہ کھلوا دینا تمہارے روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ روزہ دار کا روزہ کھلوانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ اس کے معنی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ توجہ رہے، نماز شب کا ثواب زیادہ ہے نماز صبح سے، لیکن تب جب نماز صبح پڑھی جائے، یہ توجہ رہے۔ روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب تب زیادہ ہے روزے سے جب روزہ رکھ کر افطار کرایا جائے، یہ توجہ رہے۔ کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ میں بس جلدی جلدی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس واقعے میں بھی اور ان واقعات کے جملوں میں بھی جو بات ملتی ہے وہ روزہ داروں سے متعلق ہے۔ بہت عظیم الشان ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید مہدی بحر العلوم، نام یقیناً آپ نے سنا ہے، اس لیے کہ ان کی ملاقات آخری امام سے وہ بھی 1-2 دفعہ نہیں متعدد موقعوں پر ہوئی ہے۔
بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، حتیٰ آپ نے آخری امام کو عزاداروں کے درمیان ماتم کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور خود بھی ان عزاداروں کے ساتھ سید مہدی بحرالعلوم نے ماتم کیا تھا۔ یہ تویرج کا قافلہ جو جا رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس میں نہیں تفصیل میں جاؤں گا۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں سید جواد آملی، جن کی مشہور کتاب ہے مفتاح الکرامہ، اس کتاب کو لکھا ہے سید جواد آملی نے۔ ان کا بیان کہ ایک دن میں دسترخوان پر بیٹھا تھا، جلدی جلدی سنیے اس لیے کہ وقت نہیں بچا ہے میرے پاس، میں دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ کہ مجھے سید مہدی بحرالعلوم نے بھیجا، ان کا نوکر تھا، ان کا غلام، میں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ خیریت کیا ہوا؟ کہ جلدی میرے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سمجھ گئے کہ معاملہ کوئی بہت سیریس ہے، اٹھے چلے، ظاہر ہے کہ اب لباس پہنا، سید جواد آملی نے نکلے، آئے سید مہدی بحرالعلوم کے پاس، دیکھا سید مہدی بحرالعلوم بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہاتھ روکے ہوئے غصے کے عالم میں۔ ظاہر ہے کہ یہ شاگرد تھے، وہ استاد تھے، بڑے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ سرکار خیریت کیا ہوا؟ کہ تم مسلمان ہو؟ کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں تو مومن ہوں۔ کہ نہیں، تم مسلمان بھی ہو؟ کہ کیا ہو گیا حضور خیریت؟ کہ تمہارے پڑوس میں ایک مومن کا گھر ہے جن کے وہاں 10 دن سے چولہا نہیں روشن ہوا ہے، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو؟ کہ سرکار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، کہ اسی بنا پر میں تم سے بلا کر بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ میرے پڑوس میں 10 دن سے کوئی بھوکا ہے اور تم نے کھانا نہ پہنچایا ہوتا تو تم مسلمان نہیں رہ جاتی۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات۔ حضور مجھے پتہ نہیں تھا، کہا وہ پڑوس میں تمہارے رہنے والے، یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا امتحان ہو رہا تھا، تم نے کیوں نہیں خبر لی؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے بغل میں رہنے والے مومن کے وہاں کیا صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں۔ تجسس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں حالات کی خبر ہونی چاہیے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، شاید کسی موقع پہ اس کی وضاحت کریں گے، آج موقع نہیں ہے۔ ہمیں باخبر رہنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون ضرورت مند ہے۔ اور اسی لیے سال بھر ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ماہ سیام کے آنے سے پہلے معلوم کریں کہ کون غریب ہے، اس لیے کہ ہمیں فطرہ دینا ہے۔ ابھی ماہ سیام کے آخر میں ہم سب کی ذمہ داری ہے فطرہ پہنچائیں۔ یہ جو ہم اداروں کو دیتے ہیں، یہ ادارے لے رہے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، ورنہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون غریب ہے، کون فقیر ہے۔ یہاں پر ان دا بریکٹ ایک جملہ عرض کر دوں میں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، کسی کے دل شکنی کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ اسی غریب اور فقیر کو آپ صدقے کی رقم یا فطرے کی رقم دیجئے جسے آپ پہچانتے ہیں، اس لیے کہ آج کے حالات کافی بدل چکے ہیں۔ اب تو غیر ہمارے بن کے آ رہے ہیں، بلکہ اور جملہ کہہ دوں، غیر مسلمان بن کے مانگنے آ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، فطرہ اگر آپ نے دیا اور بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں تھا تو دوبارہ دینا پڑے گا۔ فطرے میں بخشش نہیں ہے، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا، لہٰذا اسی کو دیجئے جس کو آپ جانتے ہیں۔ سال بھر جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نئے چہرے والے آ گئے، ہم نے ان کو دے دیا، نہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی دور دراز علاقے سے آ گیا، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، اس علاقے کے عالم دین کو آپ فون کیجئے، پوچھ لیجئے کہ یہ شخص آیا ہے آپ کے علاقے میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ ہی کے درمیان کوئی مرد مومن شاید جنہوں نے مجھ سے کہا کہ معلوم کیجئے یہ مسجد کے لیے آیا ہے، اس مسجد کے پیش نماز کے بارے میں تفصیل پوچھی تو غائب ہو گئے، پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ یہ بہت مسئلہ ہے، ذرا سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم لوگ آنکھ بند کر کے دے رہے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کے وہاں شرط ہے کہ فطرہ اپنے شہر کے غریبوں کو دینا ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے چلا آ رہا ہے یہاں دیں، یہاں سے چلا جا رہا ہے کہیں اور، نہیں، اپنے شہر کے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون غریب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لہٰذا خبر رکھنا ضروری ہے۔ اس موقع کے اوپر استاد، ان کے ظاہر ہے کہ سید مہدی بحرالعلوم استاد تھے، انہوں نے باقاعدہ کھانے کا دسترخوان تیار کیا، کہا یہ ابھی لے کے جاؤ، اچھا ابھی لے کے جاؤ اور اس اپنے پڑوسی کو لے جا کر دو۔ آپ نے کچھ غور کیا، سید مہدی بحرالعلوم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ میرے شاگرد سید جواد آملی کو بلا کے لے کے آؤ۔
اسی نوکر کے ذریعے سے وہ دسترخوان بھجوایا جا سکتا تھا؟ نہیں بھجوایا جا سکتا تھا؟ جا سکتا تھا، بلکہ شاید آدھا ایک گھنٹہ وقت بچ جاتا، وہ اسی وقت دے آتا، تو بہرحال ان کی بھوک نہیں، ان کے ذریعے سے بھجوایا تاکہ ان کو احساس ہو کہ میری ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں۔ ہمیں اس بات کو توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ ایسا مؤمن تھا کہ جو بار بار جا کے قرضہ لے رہا تھا لیکن اب کوئی قرضہ دینے پہ تیار نہیں تھا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہمارے دسترخوان پر 10 غذائیں ہیں تو کم از کم 2 غذا، ایک ہی غذا صحیح غریب کو دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم نہ تو خود کھا پائیں اس لیے کہ پیٹ بھر گیا، نہ کسی غریب کو دیں وہ ضائع ہو جائے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک مرحلہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم تھال سسٹم میں بیٹھ کر آخر کے کھانے کو چھوڑ دیں۔ یہ کام ہرگز نہ کیجیے گا۔ آپ اتنا لیجئے جتنا استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ جو ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے بغل والا لے کے ختم کر دے گا، وہ سوچتا ہے میرے بغل والا، یہ کھانا بچ رہا ہے۔ بعض اداروں میں نے جیسا، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض اداروں میں جیسا سنا کہ 150 آدمیوں کا کھانا بچتا نہیں ہے، ویسٹ ہوتا ہے۔ بچنا تو الگ بات ہے، ویسٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے انگلیوں کا بچا ہوا کھانا کوئی نہیں لیتا۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا بچ جاتا ہے، اگر کسی جگہ کے اوپر 600 آدمیوں نے کھایا، تھوڑا تھوڑا بچتا گیا تو کم از کم 50-60 آدمی کا کھانا تو ویسٹ ہوا۔ لہٰذا توجہ دیجیے، اگر ایک چیز بھی ہماری تھال میں ہے تو ہم 4 بیٹھے تھے دسترخوان پہ، تھال پہ، تو چاروں ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بغل والے کی ذمہ داری میں تو اٹھ کے جا رہا ہوں جلدی سے، نہیں، ہم 4 نے لیا ہے تو چاروں ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا اس اللہ کی نعمت کا خاص خیال اس مبارک مہینے میں رکھیے۔ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کا فتویٰ ہے، واضح طور پہ لکھا ہے، چاول کا ایک دانہ بھی نالی میں، جس کو ہم گٹر کہتے ہیں، گٹر میں نہیں پھینک سکتے ایک دانہ، بلکہ اس کو ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں پر کوئی جانور، کوئی مثلاً چڑیا، کوئی اور مثلاً حیوان اس کو کھا سکے۔ نالی میں پھینکنے کا اختیار نہیں ہے ہمیں۔ لہٰذا ہمیں اس اللہ کے مہینے میں اللہ کی نعمتوں کا خاص احترام کرنا ہے، اور ان نعمتوں کو اپنے لیے سال بھر جاری رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ اللہ۔ یقیناً اس مبارک مہینے میں ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ جب پیاس کی شدت بڑھے تو اس پیاس کو یاد کریں کہ جس پیاس کو برداشت کرنا میدان کربلا میں چھوٹے بچوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا، اور میدان کربلا میں جس پیاس کا آغاز 7 محرم کو ہوا ہے، یہ 7 محرم کی پیاس تو بچوں کے لیے تھی۔ سنیں گے آپ، امام حسین نے 7 محرم سے پہلے ہی پانی چھوڑ دیا تھا، صرف اس احساس کی بنا پر کہ اب یہ پانی جتنا خیموں میں ہے، یہ پانی زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچ جائے۔ اور اسی لیے میدان کربلا میں جب آقا حسین آخری لمحات میں آئے ہیں، مقتل کی لفظیں ہیں کہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے دھواں چھا گیا تھا۔ یہ وہ پیاس کا غلبہ تھا کہ جس کی بنا پر امام حسین میدان کربلا میں اس انداز میں تشریف لا رہے تھے۔ لیکن ہاں، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ میدان کربلا میں سب پیاسے تھے، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیے کہ کربلا میں ان بچوں کو پانی کب ملا ہے؟ یہ شہدائے کربلا تو عصر عاشور کے ہنگام تک شہید ہو گئے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جن کی پیاس کب ختم ہوئی ہے تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ شام غریباں کے ہنگام میں پانی آیا تھا، لیکن جب سب سے چھوٹی سکینہ کے پاس پانی آیا، پوچھا اے پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پیا ہے؟ کہا نہیں بیٹا، تم سب سے چھوٹی ہو، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ننھی سکینہ نے پانی لیا، میدان کربلا کی طرف بڑھنا شروع کیا، اے پھوپھی
پھوپھی اماں میرا اصغر تو مجھ سے چھوٹا ہے، اس اصغر کو پہلے میں پانی پلاؤں گی۔ ہاں پھر یہ بچوں کو پانی نہ ملا، قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، ننھی سکینہ نے دیکھا شمر سب کو پانی پلا رہا ہے۔ اے پھوپھی اماں کیا مجھے بھی پانی کے لینے کی اجازت ہے؟ کہا اے بیٹا اگر چاہتی ہو تو جاؤ شمر سے کہہ دو۔ آئی ننھی بچی شمر سے کہتی ہے کہ مجھے پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے۔ شمر نے کوئی جواب نہیں دیا، پیچھے پیچھے بچی چل رہی ہے۔ سارے انسانوں کو پانی پلایا، بچی دیکھتی رہی۔ جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، بچی دیکھتی رہی۔ کبھی اونٹ کو پانی پلایا، کبھی گھوڑوں کو پانی پلایا، اور اب جب آخری لمحات میں اس مشکیزے میں پانی بچا ہوا تھا، بچی سمجھی شاید پانی مجھے مل جائے گا۔ دہانہ مشکیزے کا شمر نے کھولا، پانی زمین پہ بہانا شروع کر دیا۔ آواز دی ساری دنیا پانی پی لے گی لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ شاید ننھی سی بچی نے نیزوں کے درمیان اپنے چچا کے سر کو تلاش کیا ہوگا۔ اے میرے غیرت دار چچا، اگر آپ زندہ ہوتے تو آج سکینہ کو یہ دن نہ دیکھ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس مبارک مہینے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں حج و زیارات کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص گزشتہ سال جو ہمارے درمیان تھے اب ہمارے بیچ نہیں ہیں، پروردگار ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔